آپ نے گڈوی اور سولس کو کیسے چوز کیا ایز اے آتھورائزڈ ڈیلرشپ؟ ہمارے پاکستانی عوام کو ایسا کوئی انورٹرز، اوتھینٹک انورٹرز اور جس کی آفیشیل وارنٹی ہو اور کل کو وہ کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان سے فرار نہ ہوں. ایک آپ جس طرح آتھورائزڈ ڈیلر ہیں اس کے سولس کے اور گڈوی کے، ایک نارمل پرسن ہے جس کے پاس گڈوی اور سولس ہے، کیا وہ کسٹمر آپ کو کیوں اپروچ کرے؟ کسٹمر نے سروس سینٹر جانا ہے، سروس سینٹر کے وہاں کو اسپیسیفکلی آپ کو پتا ہے پاکستان کا ماحول کس طرح ہوتا ہے سروس سینٹر میں. ٹیکنیکلی کیا پوائنٹس آپ نے دیکھے تھے سولس میں اور گڈوی میں؟ ان دا کیس آف سولس اینڈ گڈوی آپ کو ریپلیسمنٹ وارنٹی ملتی ہے. امپورٹر اگر غائب ہو جاتا ہے اس صورت میں آپ ریپلیسمنٹ کیسے دیں گے؟ بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہم ان پہ ٹرسٹ کر کے ان کی چیز کو سیل کر رہے ہیں. 20-25 کروڑ کا اسکیم، یار یہ میرے منہ سے نکلتے ہوئے مشکل ہو رہا ہے. وہ بندہ جو ہے پچھلے کوئی 8 سے 9 ماہ سے مارکیٹ میں کافی اچھا کام کر رہا ہے اور لوگوں کو وہ کافی کم ریٹ پہ چیز پرووائڈ کرتا تھا. ہیلو دوستو، اگر آپ سولر انڈسٹری بزنس کو، اگر آپ ای پی سی کمپنی ہو یا کوئی کلائنٹ ہو یا کسٹمر ہو، اپنے بزنس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہو یا کوئی اچھا برانڈ لینا چاہتے ہو، تو آج کل پاکستان میں سب سے ایزی وے ٹو گو فار اے ڈسٹریبیوشن، کہ ڈسٹریبیوٹر سے ڈائریکٹلی رابطہ کیا جائے اور اپنی پروڈکٹ وہاں سے لی، تاکہ آپ کو اس کی وارنٹی اور اس کے باقی معاملات میں کوئی مشکل نہ ہو. ہم نے آج ایک اسپیشل شخصیت کو اپنی پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے. وہ لاہور کی مارکیٹ میں بہت کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ سی او بلیو اسکائی دانیال صاحب موجود ہیں. السلام علیکم دانیال صاحب. وعلیکم السلام. دانیال صاحب کیسے ہیں آپ؟ کرم اللہ کا، آپ سنائیں سب خیریت؟ الحمدللہ. دانیال صاحب پہلے تو آپ نے میں ہمبلی تھینکس کہوں گا کہ بہت شارٹ نوٹس پہ لاہور، جب میں آ رہا تھا راستے میں نے آپ کو ٹیکسٹ کیا اور آفٹر اے فیو سیکنڈ جسٹ یو ریپلائڈ می بیک کہ اوکے آئی ایم ڈن، آئی ایم گو فار اے پوڈ. بیسیکلی یہ آپ کا اخلاق ہے جس وجہ سے میں یہاں آیا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے ہمارا سیزن شروع ہو رہا ہے اور مصروف ترین یہ ڈیز ہیں. بالکل. اور سولر سیزن شروع بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ریٹس بھی اوپر جا رہے ہیں، تو اس حساب سے کلائنٹیج بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اسٹل آپ کے اخلاق پہ اور آپ کی محبت پہ میں یہاں. جب آتا ہے مین تو نہیں ہم کہہ سکتے آتھورائزڈ ڈیلرز کی بات یا ڈسٹریبیوشن کی بات بیٹری میں یا انورٹر میں، تو آپ کا نام ایک مارکیٹ میں نظر آتا ہے بہت سارے اچھے برانڈز کے ساتھ، جیسے کہ گڈوی انورٹر میں، سولس اٹس اے گریٹ نیم ان مارکیٹ، اور نووا بیٹری میں آپ کافی کام کر رہے ہیں. اور if I'm not wrong ایک اور بھی آپ نے کوئی ایڈ آن کی تھی، جوٹا بیٹری. ہم اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ لے کے چلیں گے اور اپنی آڈینس کو کلیئر میسیج دیں گے اس پوڈ کاسٹ میں. یہ کوئی سیلز کی پوڈ کاسٹ نہیں ہے دانیال بھائی، یہ ایک کلیئر میسیج آڈینس کے لیے کہ اس کو ایک آتھورائزڈ ڈیلر یا پراپر آتھورائزڈ کمپنی یا پراپر ای پی سی کمپنی چینل کے تھرو کیوں آنا چاہیے. ایک جھٹکا دکاندار کیا نقصانات دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو آنیسٹلی آپ کو پتہ ہے، وہ ہم بعد میں بات کریں گے ہارڈ روڈ کے معاملات جو بھی ہیں. پہلے تو میں آپ کا اسمال سا ایک انٹروڈکشن بتاؤں گا. آپ نے سولر مارکیٹ کب جوائن کی اور کیسے یہ ذہن میں آیا یار سولر میں ہی چلتا ہے؟ اچھا، تو بسم اللہ الرحمن. جیسے تو پہلے لائک آئی ایم اے گریجویٹ فرام یونیورسٹی لنڈن رائل ہالیوے. میں بیک ان 2018 میں پاکستان واپس آیا تھا، اور بیسیکلی ہم ایک کاروباری خاندان سے ریوالو کرتے ہیں، اور ہمارا بیسیکلی پیچھے تعلق ہے برانتھ روڈ، لاہور کی بڑی مشہور مارکیٹ ہے، ایشیا کی بڑی مارکیٹ مانی جاتی ہے. اوکے. تو ہم آ کے تاجر ہیں 1970 سے، میرے دادا جی، میرے والد صاحب. اور جب میں پاکستان میں 2018 میں آیا تو اس ٹائم ہم سولر پینلز اور انورٹرز پہلے ہی ہم آلریڈی امپورٹ کر رہے تھے چائنا سے. جب 2019 میں جب میں واپس آیا ہوں تو 18 میں واپس آ کے 2019 میں نے اس میں ورکنگ شروع کی. سولر کا بزنس مجھے اس ٹائم ظاہر سی بات ہے ہم آلریڈی بوسٹ پہ ملا اور والد صاحب آلریڈی کر رہے تھے. تو اٹس بین لائک آلموسٹ 7 years کہ میں سولر بزنس میں ہوں، اور لگتا ہے کہ ایسے کل کی بات ہے، لیکن اس میں مجھے پوٹینشیل نظر آیا اوبویسلی، اور اٹس اے گروئنگ انڈسٹری، اور میں اس کو 5 سے 10 سال اور دیکھتا ہوں مزید کہ آپ یہ سولر انڈسٹری ایک بومنگ سٹیج پہ ہی جا رہی ہے. آسان ہوگا یہ کہنا کہ یہ بزنس آپ کو ورثے میں ملا؟
نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں نے اور یہ آگے پروموٹ کریں گے کہ یہ آگے آپ کی جنریشن بھی اس بزنس کو فالو بیسیکلی ہم اس جو ہم نے امپورٹ 2019 سے پہلے کی ہماری امپورٹ ہے, 2016 سے امپورٹ شروع کی تھی. میں 2019 میں آیا تھا. بیک ان 2016 جب لوڈ شیڈنگ کا بہت دور تھا, اس ٹائم میرے والد صاحب اور جتنے بھی ہمارے احباب ہیں, ہم امپورٹ کرتے چائنا سے ڈیزل ان جنریٹرز وغیرہ. ہم پہلے ہی یہ الیکٹریکل اور یہ ساری فیلڈ میں بالکل ایسے ہی, اور انرجی سیکٹر میں ہم کافی دیر سے ہیں, ڈیزل ان جنریٹرز, پیٹرول جنریٹرز. اور اب آ کے آبویسلی اس کا دور اتنا نہیں, لیکن اسٹل ہمارے وہاں برانچ روڈ پہ ہمارا آفس بھی ہے, کارپوریٹ آفس وہاں ہے, ڈی ایچ اے میں بھی آفس ہے, اور جوہر ٹاؤن میں. اور بیسیکلی آپ نے بھی بات کی, یہ مجھے چیز میرے وراثت میں نہیں ملی. جو بلو اسکائی انجینئرنگ ہے, اس کا سول لائک اس کو چیز کو میں نے کھڑا کیا, اس کو کھڑا کرنے والا میں ہوں, کیونکہ میں نے اس پہ محنت کی ہے. اور ٹو بی آنیسٹ, اگر یہ بات جتنی ابھی تک میں گفتگو کر چکا ہوں لوگوں کو شاید ریالٹی نہ لگے, لیکن اسٹل میں نے یہ اپنے پورے بلبوتے پہ کھڑا کیا ہے. ہاں آبویسلی مائنر سپورٹ تو آپ کو آپ کے گھر والوں کا, والد کا, نام کا سپورٹ تو ہوتا ہے, لیکن محنت اور فائنینشلی بھی اگر دیکھا جائے, کہ میں اس کو ایز اے ای پی سی کمپنی بھی ہے, اور وی آر دا ڈسٹریبیوٹرز اینڈ ہول سیلرز فار گڈ وی اینڈ سولس ایز ویل, اینڈ اے لاٹ آف برانڈز لائک لیوولٹیک, ہواوے, گرو واٹ, اور ساتھ ساتھ نووا جولٹا بیٹریز. آج ہم آپ سے ڈسکشن کریں گے آپ کی ڈسٹریبیوشنس پہ, اور آپ جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں پراپرلی سولر بزنس میں. سب سے پہلے لے کے چلتے سولس اور گڈ وی کو. اگر دیکھا جائے تو آپ نے یہ کیسے سوچا تھا, دیر از اے لاٹ ادر نیمز مارکیٹ میں ہیں, آپ نے گڈ وی اور سولس کو کیسے چوز کیا ایز اے آتھورائزڈ ڈیلرشپ؟ بیسیکلی اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. اس کے پیچھے میں نے ریسرچ کی بیک ان 2018-19, اور اس ریسرچ کے بعد آئی تھاٹ کہ مارکیٹ میں ہمارے پاکستانی عوام کو ایسا کوئی انورٹرز, اوتھینٹک انورٹرز, اور جس کی آفیشیل وارنٹی ہو, اور کل کو وہ کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان سے فرار نہ ہوں. کیونکہ ہمارے پاس بہت سے ایسے نام ہیں, میں نام نہیں لوں گا, بہت سے ایسی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو آفٹر سروس میں اب ہمارے کسٹمر کو تنگ کرتی ہیں, اور کافی ایسے کسٹمرز ہیں, میں پھر دوبارہ سے نام نہیں لوں گا, کافی ایسے مارکیٹ میں انورٹرز ہیں جو لوگ چھوڑ کے سولس اور گڈ وی میں لیتے ہیں. ایک سولس اور گڈ وی کو پاکستان میں, گڈ وی کو اس کی 10th اینیورسری تھی 2 مہینے پہلے, انہوں نے کافی اچھا لانچ بھی کیا. پاکستان میں گڈ وی اور سولس کو 10 سال ہو گئے ہیں, تو ایک ریپیوٹیڈ کمپنی ہے اور اتنے سالوں سے پاکستان میں ہے. تو اس وجہ سے میرا یہ تھا کہ ہم اس چیز کو پاکستان میں لائیں, جو چیز آلریڈی پاکستان میں نہیں ہے. 10 سال سے تو ہے, لیکن میرے کام کرنے کا مقصد ان کے ساتھ یہ تھا. آپ کیا فرسٹ؟ No, we are not the first. ہمارے سے پہلے بھی 1-2 ہیں نام اس طرح کے جو ان کو امپورٹ کر رہے ہیں. We are not the importers, we are the distributor, we are the tier 2 partners. امپورٹرز کی اگر بات کی جائے تو گیٹوی میں ZNC ہے, MAS والے ہیں, ٹیکنو سولر انڈسٹریز والے ابھی نیو اینٹی ہے, ٹیکنو سولر انڈسٹریز جن کی نووا بیٹری ہے. بیسیکلی عاصم اللہ والا ایک بہت بڑا نام ہے. بیسیکلی نووا بیٹریز, عاصم اللہ والا, یہ عامر اللہ والا ہیں ماشاء اللہ, جن کے بیٹے ہیں صاحبزادے ہیں, ان کا یہ پروجیکٹ ہے آگے سے, اور ان کے ہال روڈ پہ آفیسز وغیرہ بھی ہیں, اور ورلڈ مطلب کہ یہ پاکستان میں ٹوٹل کراچی, اسلام آباد میں اپنی ساری ورکنگ کر رہے ہیں, اور ان کا نیا برانڈ ہے. اور یہ میں بتاتا چلوں, ٹیکنو سولر انڈسٹریز کے جو پیچھے آئیٹل اور انفینکس جو آپ کا فون ہے, اسی کی سب کمپنی ہے جو ٹیکنو سولر انڈسٹریز ہے بیسیکلی, اور ان کی جانب سے یہ نووا بیٹریز نکالی گئی جو IP65 میں ہے. اس میں فائدہ یہ ہے کہ ابھی تک مارکیٹ میں جتنی IP65 بیٹریز ہیں وہ 2,50,000 روپیہ پلس کی بیٹریز ہیں. انہوں نے جو لانچ کی ہے, ان کی جو لانچنگ پرائس تھی دیٹ از 245, اور اس میں ڈیلر انسینٹیوز بھی ہیں آبویسلی, اور انسٹالر انسینٹیوز بھی ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو چوز کیا نووا کو. واپس آئے تھے سولس اور گڈ وی پہ. سولس اور گڈ وی سر ایک مارکیٹ نام ہے, ایک معیار ہے. Obviously گڈ وی از گیونگ 10 years of replacement warranty بیٹری کی, اور انورٹر کی 7 years of replacement warranty. اگر دیکھا جائے ایک نارمل سیلر جو ہال روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, یا کدھر بھی بیٹھا ہوا ہے, جیل میں بیٹھا ہوا ہے, کسی بھی سٹی میں بیٹھا, یا ایک آتھورائزڈ ڈیلر, مطلب کسٹمر کے لیے دونوں کو اپروچ کرنا یا دونوں کے وے آف ورکنگ میں کیا مینلی ڈفرینٹ ہے؟ آپ ڈفرینٹ کمپنیز کی بات کر رہے ہیں؟ ڈفرینٹ کمپنی نہیں, ایک آپ جس طرح آتھورائزڈ ڈیلر ہیں اس کے سولس کے اور گڈ وی کے,
ایک نارمل پرسن ہے جس کے پاس گڈوی اور سالس ہے, کیا وہ کسٹمر آپ کو کیوں اپروچ کرے؟ اچھا, وہ کسٹمر سر ہمیں اس وجہ سے اپروچ کرے کہ بیکاز وی آر دا Tier 2 پارٹنرز, اور ہم ان کو کل کو آفٹر سے سروس میں کسٹمر کو مدد دے سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کسٹمر نے سروس سینٹر جانا ہے, سروس سینٹر کے وہاں ان کو اسپیسیفکلی آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ماحول کس طرح ہوتا ہے, سروس سینٹر میں وہ بات نہیں سنتے. تو اگر آپ ایک آفیشیل ڈسٹریبیوٹر سے, ایک آفیشیل ڈیلر سے اسٹاک لے رہے ہیں, یا کسٹمر ایک اینڈ یوزر بھی آفیشیل ڈیلر سے لے رہا ہے, تو اس کے لیے فائدہ مند چیز ہے کہ کل کو اس کو آفٹر سے سروس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہاں, کافی ایسے ہمارے کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم ان کو ایک ریٹ اسپیسیفکلی پرووائڈ کرتے ہیں جو ہمارا ریٹ اسپیسیفکلی ڈیلر سے کم ہوتا ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ریٹ 5,000 10,000 اوپر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم آفیشیلی ڈسٹریبیوٹر ہیں. کل کو ہم نے ان کو وارنٹی ساری کلیم کروا کے دینی ہے. جو نارمل دکاندار ہیں, وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, نارمل دکاندار ہیں وہ آج ہیں کل نہیں ہے, ان کا پتہ نہیں ہے نا, ظاہر سی بات ہے. تو ہم ایک مارکیٹ نام ہے, پچھلے 7 سے 8 سال سے ہم مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, تو ہم کسٹمر کو آفٹر سروس, اور ابھی تک ہمیں اس طرح کوئی شکایات نہیں موصول ہوئی. ایک فیک پروڈکٹ کا بہت اسکیم چلتا ہے انورٹرز میں, پینلز میں, اس میں آپ کیا ڈیفائن کرنا چاہیں گے کہ اس مارکیٹ کو کیسے مطلب اس اسکیم سے بچایا جائے, تاکہ مائٹ بھی یہ کوئی وہ کلائنٹ دیکھ رہا ہو ویڈیو جو آگے کوئی بھی بالکل آبویسلی صدقہ جاریہ ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو بھی انورٹر چائنا سے مینوفیکچر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا سیریل نمبر ہوتا ہے, SN نمبر. سیریل نمبر کے تھرو آپ ویب سائٹ پہ جا کے اس کو کنفیگر کر کے آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ از اٹ اے جینوئن پروڈکٹ اور از اٹ اے پاکستان وارنٹی آفیشیل اسٹاک اور گرے چینل اسٹاک. گرے چینل اسٹاک سر وہ ہوتا ہے جو دبئی کے تھرو پاکستان میں اسٹاک آتا ہے, جس کی قیمت کم ہوتی ہے. ہمارے یہاں بہت سے ایسے حضرات ہیں, اور ہال روڈ میں بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نام پھر نہیں لوں گا, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گرے چینل سے مال منگواتے ہیں اور یہاں وہ اسٹاک سیل کرتے ہیں, جس کے کل کو کوئی وارنٹی پاکستان میں لوکلی کلیم نہیں ہو سکتی. ایک ہوتی ہے لوکل وارنٹی, ایک ہوتا ہے انٹرنیشنل وارنٹی. لوکل وارنٹی وہ ہوتی ہے جو آپ ود ان پاکستان اس کو کلیم کر سکتے ہو فرام دا آفیشیل ڈسٹریبیوٹرز. انٹرنیشنل وارنٹی وہ ہے جو آپ کو انورٹر باہر بھیجنا پڑے گا. آبویسلی ہر کسٹمر کی ان دونوں پروڈکٹس کی لوکل وارنٹی موجود ہے پاکستان میں آپ کے پاس؟ گڈوی اور سالس کی سر ہمارے پاس دونوں کی ریپلیسمنٹ وارنٹی. اگر میں نے ایز اے EPC کمپنی آپ سے پروڈکٹ لی ہے, یو ہیو اے بگ نیم ان دا مارکیٹ الحمدللہ, کیا وہ پروڈکٹ خراب ہوتی تو آئی جسٹ نیڈ ٹو بی شپ ٹو بیک ٹو یو, اور بیسیکلی آپ سے لے کے چلی جانی؟ واٹ یو کین ڈو از کہ آپ ہمارے پاس بھی بھیج سکتے ہیں, اینڈ یو کین سینڈ اٹ ٹو ڈائریکٹلی ٹو دا سروس سینٹر ایز ویل. آپ دونوں جگہ بھیج سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے تھرو بھیجیں گے, آبویسلی وہ ہمارے تھرو, کیونکہ آبویسلی ہم ڈسٹریبیوٹر ہیں, کلائنٹ کو ٹائم لے لیتے ہیں. ہمارے تھرو آپ کروائیں گے, آپ کو آسانی ہوگی, پروسیس تھوڑا اسموتھ ہوگا, سود ہو جائے گا. تو اس میں یہی فرق ہے کہ اگر آپ ہمارے تھرو کراتے ہیں یا کسی آفیشیل چینل کے تھرو کراتے ہیں, بالکل آبویسلی آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کسٹمر ہم سے ہی خریدے. آفیشیل نیٹ ورک کے تھرو بے شک گڈوی ہو, سالس ہو, یا جو بھی مارکیٹ میں معیاری پروڈکٹ ہے, جو برانڈ ہے, آفیشیل چینل سے لیں, تاکہ کل کو اس کی وارنٹی آپ کو ہم بھی کلیم کرا سکیں. صرف گڈوی اور سالس کو اس لیے ڈسکس کر رہے کہ ایک پراپر چینل کسٹمر کو ایز اے پرچیزنگ پتہ چل جائے کہ ہم نے کس کے پاس جانا ہے. ہماری ویڈیو کا بیسیکلی یہ مقصد ہے. اگر ٹیکنیکلی بات کی جائے, جب کوئی بھی پروڈکٹ سلیکٹ کی جاتی ہے ایز اے ایتھرائز, بہت مشکل ہوتی ہے کسی کو ایتھرائزیشن لینا, کسی کو اپنے ڈسٹریبیوشن لے کے اپنی پروڈکٹ اس میں باؤنڈ کرنا, ٹھیک ہے. تو ٹیکنیکلی کیا پوائنٹس آپ نے دیکھے تھے سالس میں اور گڈوی میں, جسٹ ان اے اسمال ورڈ؟ بیسیکلی ایک بہت بڑا نام, اور اسپیسیفکلی پرفارمنس پہ, اور ریپلیسمنٹ وارنٹی. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا برانڈ ہے انوریکس, ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے, اور الحمدللہ اس کی سیل بہت اچھی ہے. ہم بھی بیچتے ہیں آؤٹ سورس کر کے, ہم ان کی ڈائریکٹ سیل نہیں کرتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ انوریکس میں سر آپ کو 5 سال کی ریپلیسمنٹ وارنٹی نہیں ملتی, وارنٹی ملتی ہے وچ از ریپیئر. آپ اس کو ریپیئر کروا سکتے ہیں, سروس سینٹر والے ہی ریپیئر کر کے دیں گے, انوریکس والے. ان دا کیس آف سالس اینڈ گڈوی آپ کو ریپلیسمنٹ وارنٹی ملتی ہے. ظاہر سی بات ہے سر, کمپنی اپنے معیار پہ ہی ریپلیسمنٹ وارنٹی دے رہی ہے. بالکل. اور اگر آپ سالس کو دیکھو تو سالس میں آن گریڈ انورٹرز ہوں یا ہائیبرڈ انورٹرز ہوں, تو سر آن گریڈ انورٹرز, ہائیبرڈ انورٹرز دونوں میں سالس 5 سال کی ریپلیسمنٹ وارنٹی دیتا ہے. گڈوی کا مارکیٹ میں پچھلے کوئی 2 سال سے نام اٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ گڈوی 7 ایئرز ریپلیسمنٹ وارنٹی اور 10 ایئرز ریپلیسمنٹ وارنٹی بیٹری اور 7 ایئرز ریپلیسمنٹ وارنٹی انورٹر کی دیتا ہے, اف یو بائی بوتھ تھنگس ٹوگیدر.
ٹھیک ہے. انہوں نے ایک پیکج بنایا, انہوں نے کمبینیشن بنایا اپنے کسٹمر کو ٹریک کرنے کے لیے بھی. سیکنڈ آف آل, گڈ وی اور سولس میں اگر میں کمپیریزن کروں تو گڈ وی اور سولس دونوں بہت اچھے برانڈز ہیں, نو ڈاؤٹ, لیکن اپنی اپنی ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز ہیں. ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز میں ہے کہ اف یو گو وتھ سولس 6 کلو واٹ اگر ہم دیکھیں تو اس کی پی وی آلموسٹ 9600 پی وی ہے. پی وی از فوٹو وولٹک پاور, اور گڈ وی کی 6 کلو واٹ کے انورٹر کی 12000 پی وی ہے. تو پی وی کا کسٹمرز کو بڑا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس بالکل سیریز میں لگتا ہے بالکل. اور دوسرا, گڈ وی اور سولس دونوں ہی مارکیٹ میں ایک معیار ہیں, ایک نام ہے, اور ریپلیسمنٹ وارنٹی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. ایک نیکسٹ کویسچن ہے, جس طرح ہم نے آفٹر سیلز کی بات کی, آپ ایک ایز اے ڈیلرشپ آپ کے پاس ہے, تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری جیسی ای پیس کمپنی کو کہ کن وجوہات پہ ریپلیسمنٹ نہیں پاسبل کسی بھی یہ سولس کی اور گڈ وی کی, یا ایز اے گڈ برانڈز جو اس چیز کو مطلب کہ کون سی چیزیں ہم اڈاپٹ کریں جو اپنے انسٹالیشن میں تو ہم ریپلیسمنٹ لازمی لے سکتے ہیں. بیسکلی یہ ہے کہ اگر آپ کا انورٹر جلے نا, اس کی ریپلیسمنٹ وارنٹی, اگر آپ کا انورٹر جل گیا تو اس کی ریپلیسمنٹ وارنٹی نہیں ہے. کیا وہ جلنے کی وجوہات انسٹالر کی وجہ سے؟ انسٹالر کی وجہ بھی, اور بریکرز اور وائر از دا موسٹ امپورٹنٹ, اور بریکر اس سے زیادہ. اور اسپیسیفکلی کافی ایسے ہمارے ای پی سیز ہیں, انسٹالر ہیں جو مارکیٹ میں مطلب اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ انورٹر کے ایگزیکٹلی نیچے جو ہے وہ بریکرز وغیرہ لگاتے ہیں, تو کو تھوڑا ڈسٹینس سے لگانے چاہیے تاکہ ان کی سیفٹی اور بڑھ جائے. باقی ریپلیسمنٹ وارنٹی انٹرنلی اگر دیکھا جائے کہ مدر بورڈ میں کوئی ایشو ہے یا انورٹر کے اندر اسپیسیفکلی کوئی ایشو ہے, تو کمپنی جو ہے وہ پورے کا پورا آپ کو انورٹر ریپلیس کر کے دے گی. ایسا نہیں ہے کہ کچھ اس کو ریپیئر کر کے دیا جائے گا, کیونکہ سیریل نمبر دونوں کے میچ ہوتے ہیں. اگر کسٹمر نے ایک چیز ہم سے خریدی ہے اور اس میں کوئی ریپلیسمنٹ وارنٹی میں کوئی ایشو آ گیا ہے, تو وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں آ کے دیں, اور سیریل نمبر چیک کر کے ہمیں دے کر جائیں, اور ہم وہ سروس سینٹر میں بھجوائیں گے, اور جب واپس کسٹمر کو ملے گا تو وہ سیریل نمبر مختلف ہوگا, جس سے کسٹمر کو اس بات کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ریپلیسمنٹ وارنٹی ایکچولی ہوئی ہے. بیکاز سیریل نمبر آپ وہ چینج نہیں کر سکتے, وہ انگریوڈ ہوتا ہے. انورٹرس کے بیٹریز کے اوپر وہ میٹل کے ساتھ انگریوڈ ہوتا ہے. تو ریپلیسمنٹ وارنٹی آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا جلنے کے علاوہ کمپنی ایک چیز کے لیے رسپانسبل ہے کہ انٹرنلی انورٹر کے اندر کوئی بھی ایشو ہے تو وہ ریپلیسمنٹ وارنٹی میں کاؤنٹ ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ نے بہت انفارمیشن دی ہے انورٹرز پہ. تو اب بات آتی ہے نووا بیٹری, اور دوسرا آپ نے کیا جولٹا بیٹری. جس طرح گڈ وی اور سولس کو سلیکٹ کرنے میں ٹائم لگا آپ کو, اور آپ نے ٹیکنیلٹی دیکھی, آپ نے دیکھا کہ ڈیلرشپ لینی چاہیے یا نہیں, اس کی بھی آپ کے پاس پراپر آتھرائزیشن ڈیلرشپ پہ یا کیا؟ گڈ وی اور سولس کے بعد اگر ہم دیکھیں نووا اور یہ نووا جولٹا بیٹریز کو, نووا اور جولٹا بیٹریز کو سلیکٹ کرنے میں نے تقریباً جولٹا بیٹریز کو تو 2 مہینے مجھے لگے تھے ان کے سارے انٹرنلی کمیونیکیشن کرنے میں. اگر میں پہلے بات کروں نووا کی, نووا بیٹریز کے پیچھے بیسیکلی ایک بیک گراؤنڈ ہے جو ٹیکنو سولر انڈسٹری, جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا. یہ گڈ وی کے تیسرے امپورٹر ہیں جو ابھی کوئی ریسنٹلی ہی ایڈ ہوئے ہیں, جیسے کہ ایک ZNC ہے اور ایک MAS ہے. MAS بھی بہت بڑا نام ہے, محمد اویس شجاع, ان کی کمپنی کراچی میں, بگ نیمز. تو اس کے بعد اب انٹر ہوئے ہیں ٹیکنو سولر انڈسٹری والے عاصم اللہ والا, ان کی آگے سے کمپنی ہے نووا. میں نے ان کی اس نووا کمپنی کو بیسیکلی ان کے ساتھ میری کلیبوریشن اس سینس میں ہوئی تھی کہ ان کی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس اسپیسیفک پروڈکٹ کو پکڑا ہے. اور اسپیسیفکلی IP65 بیٹری, مارکیٹ میں جتنی تمام بیٹریاں ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ IP65 بیٹری میں 250+ ہیں, 2,50,000 سے پلس ہیں. ان کی پرائس بھی اٹریکٹیو تھی, ریپلیسمنٹ وارنٹی بھی, اور کل کو کلائنٹ کے لیے سیفٹی بھی ہے کہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. پر مین ٹیکنیکل اگر پوائنٹ دیکھا جائے تو کیپیبلٹی بھی تو دیکھنی پڑتی, انورٹر کے ساتھ کیپیبل ہے یا نہیں. بالکل, یہ تمام پرائز تو ایک ٹھیک ہے, پرائز اس کی کم ہے, بٹ اگر از اٹ کیپیبل ود آل ہائبرڈ انورٹر. بیسیکلی نووا جو برانڈ ہے وہ ڈیزائن ہی اس طرح ہوا ہے کہ وہ جتنے بھی RJ45 پہ آپ جتنے بھی مارکیٹ میں انورٹرز ہیں, ٹاپ ٹیئر انورٹرز ہیں, سولس ہو گیا, گڈ وی ہو گیا, اور جتنے بھی لوکلی مینوفیکچر بھی یہاں تھوڑے بہت ہو رہے ہیں, ان کی بھی سیٹنگ بیسیکلی یہ BMS ہوتا ہے, بیٹری مینجمنٹ سسٹم. یہ BMS کے تھرو آپ کا کنیکٹ ہوتا ہے, تو اس میں ایسی ساری تمام آفیشیل چیزیں موجود ہیں. اس میں LCD ڈسپلے بھی ہے, ٹچ ڈسپلے بھی, جس میں آپ ڈیپتھ آف ڈسچارج بھی چیک کر سکتے ہو, اور آپ اس میں سائیکلز بھی آپ دیکھ سکتے ہو. وہ LCD بھی لگی ہوئی ہے اور اس کی ان ایپلیکیشن بھی ہے.
ब्लूटूथ वाली एप्लीकेशन। EPC कंपनीज के लिहाज से देखा जाए तो उसको कैलिब्रेट करना इन्वर्टर के साथ इज अ बिग डिफिकल्ट जॉब प्रीवियसली, और nowadays it's very plug and play. बिल्कुल बिल्कुल क्या नोवा एंड जोल्टा भी इट्स लाइक ए प्लग एंड प्ले? बिल्कुल, क्योंकि इसमें BMS दोनों में है, ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों में है, ठीक और है। LCD दोनों में है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये इसका USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो इन चीज़ों को मार्केट में जितनी अभी तक प्रोडक्ट्स हैं उनसे ऊपर का रख रहा है। उसकी वजह यह है कि जितनी हमारे पास बैटरीज अभी मार्केट में हैं, अगर वो 250 प्लस हैं उसमें ऐसी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उसकी प्राइस ब्रैकेट और उसमें LCD का भी एक फ़र्क है कि जितनी बैटरीज हैं मार्केट में 260 प्लस हैं, एक दो बैटरीज हैं मार्केट में जिनके LCDs नहीं है और जिनके लाइफ साइकिल कम है। इसके लाइफ साइकिल भी 6000 लाइफ साइकिल है, 5 इयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी और बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। जिस वजह से मैं फिर दोबारा आपको बात करता जाऊँ कि बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं, आज इंपोर्टर ने सर मंगवाना बंद कर दिया तो अगले 10 साल 5 साल जो भी आपने रिप्लेसमेंट वारंटी क्लाइंट्स को देनी तो वो आप नहीं दे पाएंगे। आज एक इंपोर्टर मंगवाना बंद हो गया तो वो आपके लिए, कस्टमर के लिए परेशानी बन सकती है। ये आपके लिए भी तो परेशानी बन सकती सर बेसिकली जो नोवा कंपनी है, आप तो ऑथराइज्ड डीलर थे, अगर आपका इंपोर्टर ही पीछे से गायब हो जाता है, जी मैं आपको वही बताना ये चाह रहा हूँ। जजमेंटल तो आपने फैसला करना है ना। आप तो लाहौर में स्टे कर रहे हैं, जो भी सीन है, ठीक है, इंपोर्टर अगर गायब हो जाता है उस सूरत में आप रिप्लेसमेंट कैसे देंगे? मैं आपको वही बताता चलूँ कि जो नोवा बैटरीज हैं, अगर जो हम नोवा और जोल्टा की बात करें, नोवा बैटरीज जो हैं उनका एक बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड की वजह से हम उन पे ट्रस्ट करके उनकी चीज़ को सेल कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली इन फ्यूचर अगर वो अपना कोई सेटअप पाकिस्तान में ख़त्म भी करते हैं तो हमारे पास यहाँ थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स भी अवेलेबल है क्लाइंट्स के लिए, जो हम एज अ ब्लू स्काई उसको कस्टमर्स को अवेल कर दिस सकते इज द मेन पॉइंट दैट वी नीड टू बी क्लियर टू द ऑडियंस कि अगर इंपोर्टर गायब भी हो जाए तो जो ऑथराइज्ड डीलरशिप जिनके पास होती है, दे हैव टू कंप्लाई विद द थिंग्स। यही पैगाम आप इंसान अल्फाज में देना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। अब बात आती है, कुछ दिन पहले एक सानिया पेश आया, आपकी स्माइल से पता लग रहा है कि आपको जैसे पता लग गया मैं क्या बात करने लगूं। 20-25 करोड़ का स्कैम, यार ये मेरे मुंह से निकलते हुए मुश्किल हो रहा है। और जिस तरह मुझे पता लगा कि उसमें थोड़ा बहुत आपकी भी पेमेंट्स थी, जी ठीक है, सिर्फ हम नहीं हैं उसमें इन्वॉल्व, मार्केट के तकरीबन 18 से 20 लोग हैं जो दुकानदार हैं, 18 से 20 लोग। और ये क्या इतना इजी था उस बंदे के लिए कि ही जस्ट आस्क कि आप पैसे दे दें, आपने पैसे दे दिए? सर बेसिकली नहीं, इसमें आपका भी तो किरदार शामिल है ना, आप क्यों उस पे एकदम ट्रस्ट किया आपने? मैं आपको वही बताता चलूँ, आपने माइंड नहीं करना, आप इस टाइम मतलब कि वो जिसको चोट लगी हो ना उसके नमक फेंकना ना वो गलत होता है। पर मैं अपने लिहाज से क्लियर करना चाह रहा हूँ कि क्या उस स्कैम में अगर मैं लाहौर मार्केट में होता तो मैं भी आ गया होता? बिल्कुल, बिकॉज उसकी वजह है, देखें अगर ये आप और मैं यहाँ बैठे हैं, हम दो बंदे बैठे हैं, हम दोनों के साथ अगर ये एक बंदा फ्रॉड करके चला जाता तो यहाँ मार्केट में बहुत से ऐसे लोग थे कहते कि यार क्या ये 2 बंदे हैं जिनके साथ स्कैम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बंदा जो है पिछले कोई 8 से 9 माह से मार्केट में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और लोगों को वो काफ़ी कम रेट पे चीज़ प्रोवाइड करता था और कम रेट्स पे उसने अपना मार्केट में एतमाद और साइज से बिल्ड करके रखी हुई थी। इस टाइम 6 से 8 महीने से हमारा उनका अच्छा खासा करोड़ों में लेजर है, करोड़ों में है। तो अगर 2 बंदों के साथ हो वो बात समझ भी आती है। तकरीबन 18 से 20 मुतासरीन हैं जो थाना किला गुजर सिंह में इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है, FIR भी दर्ज हुई है। मैं तो चाहूँगा कि अगर आप इसकी कोई अरेंजमेंट के लिए हमें एक पॉडकास्ट अरेंज करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ताकि इस आवाज़ को उठाना हर उस शहरी का काम है जो ये स्कैम देख रहा है। एज पर देखा जाए तो 20-25 करोड़ वो तो अब यूरोप में बैठा होगा आराम से सुकून से। आपने जैसे मुझे थोड़ा सा बताया, सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, एक पार्टी है, आई एम नॉट गोना टेक नेम, शायद उनको बुरा लगे, 1.5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़, यार इट्स अ बिग फिगर्स। वो तो मतलब कंपनी ज़मीन बोस हो जाती है। सर देखें वो ऐसे शख्सियत थे, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनकी कंपनी का ज़रूर मैं नाम लूँगा, उन भाई का If you are comfortable. बिल आई एम टोटली कंफर्टेबल विद दैट। न्यू कराची सोलर से हैं ये, 3 मुलव्वस थे, 3 बंदे थे, दोनों अपने आप को 2 मालकान थे और एक इनका जो था हेल्पर था। तकरीबन 18 से 20 लोग हैं, मैं सारी बात पे भी आता, 18 से 20 लोग थे जो मुतासरीन हैं जिसमें हम भी शामिल हैं
18 سے 20 کے علاوہ ایسے بھی اینڈ یوزر شامل ہیں جن سے لاکھ 50,000 روپیہ اس نے جس طرح میں نے سولر لگوانا ہے تو مجھے کال آئی ہے کہ سستا ہے سولر آپ آج بک کروا لیں. بالکل. انہوں نے بیٹریز کی بھی کچھ اسپیسیفکلی بیٹریز کی آدھی سر مارکیٹ کی انورٹرز میں بھی ہے اور پینلز میں بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا اسٹاک کراچی میں اتر رہا ہے, ہم کم ریٹس میں آپ کو مال دیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ سر ایک بندہ آپ سے تقریباً ڈیلی کے حساب سے 30 سے 40 لاکھ کا مال لے کر جا رہا ہے اور شام کو آپ کے پاس کیش پہنچا دیتا ہے پچھلے کوئی 8 سے 9 مہینے سے. اور آپ کے جتنے بھی سولر میں جتنے بھی مارکیٹ کے لوگ ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے ساتھ بھی وہ کام کر رہا ہے. آبویسلی ہم بھی ان سے گفتگو کرتے ہیں بڑے ناموں کے ساتھ. ہماری اس نیو کراچی والے کے بارے میں باتیں ہوتی رہتی تھیں پہلے کہ ہم نے یہ مال لیا, اس نے یہ مال لیا, اس ریٹ پہ لیا. تو ہمارے کسی بھی بندے کو شک و شباب بھی تھا کہ یہ ہوگا. یہ بات ہے 6 جنوری 2025 کی, جب میں نے ان سے اسٹاک لاسٹ ٹائم اٹھایا. مجھ سے بھی لیتے تھے کلیکٹ منی جو کی گئی 5 جنوری کو کی گئی, میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں. 6 جنوری کو میرے جانب سے میرے کمپنی اکاؤنٹ سے ان کے کمپنی اکاؤنٹ میں پیمنٹ گئی تھی. You have the proof for this. I have the proofs. Okay. I have the company proofs. کیونکہ realistically ہم بات کریں نا پوڈ کاسٹ میں تو وہ ہم سر دیکھیں پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے آبویسلی کوئی جھوٹ نہیں بولتا اور آبویسلی دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور بھی بہت لوگ دیکھیں گے. تو ایک چیز میرے پاس پروفس ہیں اور بھی مارکیٹ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پروفس ہیں, پچھلے لیجرز بھی ہیں. اور اسپیسیفکلی 6 تاریخ کو جو اس نے سب سے پیمنٹس منگوائی ہیں اپنے جانے سے پہلے, بیسیکلی جس وقت ہم سے انہوں نے پیمنٹ منگوائی ہیں 5 سے 6 تاریخ کو منگوائی تھی, اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو شو کرا تھا کہ میں کراچی میں ہوں. وہ جو ایک بندہ ہے ان کا, باقی 2 بندے ہال روڈی تھے, ایک ملازم اور ایک مالک. دوسرا جو مالک تھا وہ کراچی تھا, وہ شو کرا تھا کہ میں کراچی ہوں, ہمیں ویڈیوز وغیرہ بھی دکھاتا تھا. اس کے بعد ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ 6 تاریخ کو یہ پیمنٹ کرنے کے بعد 7 تاریخ کو وہ یہاں سے رفو چکر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, 7 تاریخ کی رات کو ان کی کچھ ویڈیوز بھی وائرل چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ ان کا جو ہیلپر ہے وہ سامان اٹھا کے لے کے جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. 8 تاریخ کو رات 11:30 بجے انہوں نے سارے دکاندار کے دکانوں بند ہونے کا انتظار کیا ہے اور وہ ادھر اسٹے کیا ہے. 11:30 بجے انہوں نے وہاں گاڑی کروائی ہے اور وہ گاڑی میں انہوں نے اپنا جتنا اسٹاک اندر پڑا ہوا تھا, بہت سے ایسے لوگ ہیں متاثرین ہیں, کوئی ڈی ایچ اے کی پارٹیز ہیں, کوئی گلبرگ کی ہیں, کوئی ہال روڈ کی ہیں, کوئی جوہر ٹاؤن کی ہیں, کوئی آؤٹ آف سٹی اسلام آباد تک کی بھی ہیں اور کراچی میں بھی ہیں. ان سب سے انہوں نے پیمنٹس گیدر کی ہیں اور ساتھ جو اسٹاک انہوں نے ایک تو پیمنٹس ہم سب سے لیے وہ غلط ہے, پلس اسٹاک جن کمپنیوں کا اسٹاک کے اگینسٹ انہوں نے پیمنٹ دینی تھی ان کو, تو اسٹاک بھی ان کا سارا وہاں سے اٹھا کے 11:30 بجے وہ وہاں سے نکل گئے تھے. تو اتنا بڑی ہلچل ہوئی, کوئی گارڈ سسٹم کوئی ایسا پتہ نہیں چلا یا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا کہ ایسا کام میں دیکھیں جو بندہ پچھلے کوئی کافی دیر سے 8 سے 9 مہینے سے مارکیٹ میں کام کر رہا ہے, گارڈ وغیرہ بھی ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ روز کا مال ان کا جاتا ہے, مال ہی جا رہا ہے. بالکل ان کو تھوڑی آئیڈیا ہونا ہے کہ اندر سے ساری دکان خالی کر دی گئی ہے. یہ بات ہے 8 تاریخ کی شام 3:30-4 بجے مجھے کال آتی ہے. میرے 1-2 ہمراہ ہیں جو بڑے پیچھے بڑی پارٹیز ہیں جنہوں نے مجھے کال کی کہ دانیال بھائی آپ کے کوئی پیسے تو نہیں ہیں. اس ٹائم میں گاڑی میں تھا, ڈرائیو کر رہا تھا, میرا ایک رنگ جا رہا تھا ایک رنگ آ رہا تھا. آبویسلی آپ کی پیمنٹ ہے اور آپ کی حلال کی کمائی ہے, ہر بندے کی حلال کی کمائی ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ میں بڑا مایوس ہوا. اور اس کے بعد ہمارا بڑا ٹرسٹ آپس میں 18 سے 20 لوگ جو ہیں جو دکاندار ہیں, ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے ٹرسٹ بھی اٹھ گیا. ٹو بی آنیسٹ ایسے لوگ بھی ہیں جو مارکیٹ میں 10 سال سے کام کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ہی ہمارا ٹرسٹ اس طرح کا کہ اب ہم پیمنٹ لیتے ہیں تو اسٹاک دیتے ہیں, اسٹاک لیتے ہیں تو پھر پیمنٹ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے کافی ایسے لوگ ہیں متاثرین ہیں. ابھی تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو سامنے نہیں آ رہے اور خود آنا بھی نہیں چاہ رہے. تو کیا حکومت کی طرف سے اس پہ کوئی عمل لایا گیا؟ ویڈیوز کافی نیوز چینل میں سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں, نیوز چینل میں بھی کافی ویڈیوز آئی ہیں, اور ایس ایس او صاحب جو ہیں اور آئی او جو ہیں انویسٹیگیشن آفیسر وہ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں. لیکن ابھی ہم کسی لائمل پہ پہنچے نہیں جو جس بات کا میں آپ کو جواب دے پاؤں گا. انشاءاللہ علیحدہ پوڈ کاسٹ میں اس کو اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اور اگر آپ کو ایک لاسٹ میسج سولر صارفین کسٹمرز کے لیے دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ بیسیکلی یہ ہے کہ ان جسٹ اے فیو ورڈز لائک کچھ بھی آپ جو نیو کسٹمر آنا چاہ رہے. میرا بیسیکلی مطالبہ یہی ہے, اب جتنے بھی کسٹمرز ہیں ہم ان کو آن گریڈ سسٹم سے ہٹا کے ہائیبرڈ سسٹم پہ شفٹ کر رہے ہیں. ہمارے کافی ایسے کلائنٹس ہیں جنہوں نے ہم سے کافی دیر پہلے 1-2 سال اور انہی سالوں میں ہم سے آن گریڈ سیریز لگائی ہیں, آن گریڈ انورٹرز لگائے ہیں, وہ آ رہے ہیں اور ہم سے ہائیبرڈ پہ شفٹ ہو رہے ہیں. تو میرا سب سے مطالبہ یہی ہے کہ
اپنے گھر اپنی بجلی بنائیں اور خود استعمال کریں. حتیٰ کہ نیٹ بلنگ ظاہر سی بات ہے, پالیسیز گورنمنٹ کی چینج ہوتی ہیں, آتی ہیں جاتی ہیں, تو اس میں آپ سیف اینڈ سیکیور ہو کے مارکیٹ میں ٹاپ ٹیئر اے گریڈ کا اسٹاک لیں, ویریفائی کریں. ظاہر سی بات ہے اگلے 15-20 سال اس کو آرام سے یوز کریں, انجوائے کریں. اوبیسلی ROI تو اس کا سال 2 سال 3 سال تک میکسیمم ہر کسٹمر ڈپینڈ کرتا ہے, ROI تو ہو جاتا ہے. تو اس میں یہی ہے مشورہ کہ ہائبرڈ سسٹم پہ آئے, جس کا فائدہ کل کو کسٹمرز کو ہوتا رہے گا. Honestly speaking, دانیال بھائی, it's a very effective podcast. تھینک یو. بہت ویلیویبل تھی. آپ نے ہر چیز کو پراپرلی لے کے چلے. مجھے صرف یہ تھا کہ ہم اپنے عوام کو گائیڈ کریں. بالکل. اور ایک اور بات بھی کلیئر کروں یہاں پہ کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ٹائم میں نے بتایا, اٹس واز گریٹ. اور انشاءاللہ فیوچر میں ایک ٹرسٹ ورتھی آپ شخصیت ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو یا اس سے کچھ نالج حاصل کیا ہو تو پلیز اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا ویڈیو. یہ ویڈیو کسی بھی اسکیم سے بچا سکتی ہے. ایسا اسکیم جو سولر مارکیٹ میں ہو رہا ہے یا سولر کے علاوہ کس مارکیٹ میں ہو رہا ہے, تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ انجینئر حمزہ علی. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ ٹیک سولر سولوشن.